دنیا کا کوئی ادارہ سیاستدان سے دور نہیں ہوتا، خواہ وہ امریکن پینٹاگون ہو، CIA ہو، کانگریس ہو، پریزیڈنٹ شپ ہو، M16 ہو، را ہو، KGB ہو. یہ ایسے ہی میرا نااہل نالائق نکمے اتنا غیر ذمہ دارانہ تباہ کن بیان آپ نے دے دیا. عمران خان کو پہلے آپ کہتے ہیں فوج سیاست میں نہ آئے، فوج کو ہم سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ رسول کے واسطے آؤ اس کو ہٹاؤ کیونکہ گلگت بلتستان میں ہمارا میانی صاحب بن جائے گا پرسوں گلگت بلتستان میں ایکسپوز ہو جائیں گے، اور گلگت بلتستان کی بھی قومی سیٹیں ہوں گی، سینٹ کی سیٹیں ہوں گی، اس طرح بلوچستان میں بھی قومی اور سینٹ کی سیٹیں ہوں گی. یہ پنجاب کی سیاست میں پہلے کہہ چکا ہوں شاہ زیب صاحب آپ کے پروگرام میں، دسمبر سے 20 فروری، آج میں اور 10 دن کم کر دیتا ہوں، 10 فروری تک ان کو اپنی پارٹی کے اندر سے پتہ لگ جائے گا. ہمارے ساتھ نہیں آتے، نہ آئے، کوئی تحریک انصاف میں نہ آئے، لیکن عظیم افواج کے خلاف مسلم لیگ نون میں سے آواز کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس کے خلاف مسلم لیگ نون میں سے آواز نکلے گی. وہ چاہے وہ PTI میں نہ آئے، چاہے وہ کسی اور طرف نہ جائے، لیکن ان کے سامنے وہ حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں جب لوگ کہیں گے انف از انف. 11 مرتبہ آپ نے آرمی چیف کا نام لیا ہے اپنی تقریر میں لندن سے بیٹھ کے، جنرل فیاض کا جنرل فیاض صاحب کا نام لیا آپ نے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا ایک ہی بیان ہے کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چاہتے ہیں جمہوریت کے ساتھ مت کھڑے ہو، خدا نہ خواستہ یہاں کچھ اور کرو تاکہ ہمارے کیسز ختم ہو جائیں. وہ 25 ارب روپے میں 16 میں سے 4 سلطانی گوا مشتاق چینی والا اور دوسرے والا آپ کو تو اندر کرانے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ہیں ہی 2-3 مہینے مار سے پہلے آپ اپنے ممبروں کی قربانی دینا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اور یہ عظیم فوج جس نے پاکستان کا ہر لمحہ، خواہ وہ اکانومی ہو، ٹڈی دل ہو، بارش ہو، طوفان ہو، سمندر ہو، کرونا ہو، کووڈ-19 ہو، ہر جگہ اس عظیم ملک کے لیے اپنے نوجوان بچوں کے نذرانے پیش کیے. آپ نے تو اپنے بچے لندن میں بھیجے ہیں حرام کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، نیشنلٹیاں لینے کے لیے. یہ وہ عظیم فوج ہے جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے ہیں محاذوں پہ جان دینے کے لیے. آپ نے بچے اپنے بنائے ہیں ٹھپر قسم کے کہ حرام کی کمائی ان کے نام الاٹ کرنے کے لیے. حکومت عمران خان کی اور عظیم افواج پاکستان ایک ہیں اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہیں. اور میرے سامنے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ باجوہ صاحب نے سارے اپوزیشن لیڈروں کو کہا کہ ہماری کمٹمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. کل آپ عوام سے منتخب ہو کے آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے کل 15 کے بعد ان کے چہرے لٹک جائیں گے. نون کی کتنی سیٹیں ہوں گی جی؟ 2 یا 3، وہ بھی مشکل سے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے. نون لیگ کے کیسز جو ہیں فائنل فرد جرمیں عائد ہونے جا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنے لیے پولیٹیکلی بھی اور دوسرے طریقے سے بھی اپنے لیے بہتر رستہ قائم کیا ہے. مریم بی بی نے اپنے آپ کو بند گلی میں داخل کیا ہے. اس ملک میں وہ مسلم لیگی نہیں جو پاک فوج کے خلاف سوچ رکھتا ہو، اور ان کا جو یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت بڑا بیانیہ دے دیا، صرف اس کی تائید وہی لوگ کر رہے ہیں جو نیب کے کیسز میں ملوث ہیں. آپ دیکھیں یہ بات تو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ ایک باہر جائیں اور باہر جا کے عظیم ادارے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں، اور آج آپ نے کہہ دیا عمران خان کو ہٹا دو، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، اور ہم سے عوام میں بات کی جائے. یعنی اللہ معافی دے یہ فوج نہ ہوئی کوئی رضاکار ہو گئے کہ ان کے ساتھ آ کے جناب علی جاتی عمرہ بات ہوگی. کوئی بات نہیں ہوگی. 0/0/0 نون لیگ کی سیاست جو بیانیہ نواز شریف نے دیا اور مریم صاحبہ دے رہی ہیں وہ پاک فوج کے سامنے بگ زیرو ہے. اور پاک فوج اور عوام پاکستان کے، تاجر پاکستان کے، دکاندار پاکستان کے، وہ ان کے اس بیانیے کو مسترد کر چکے ہیں. میں ترجمان نہیں ہوں، میں ایک اتحادی ہوں عمران خان کا. سو یہ ترجمانوں کا کام ہے کہ اس پہ تبصرہ کریں. میرے پاس بہت ساری خبریں، اگر میں کہوں تو زلزلہ آ جائے کہ کتنے لوگ رابطوں میں ہیں ان کے نون لیگ کے، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ترجمانوں کا کام ہے. اور باجوہ صاحب نے عظمت کا، بڑے پن کا اور تدبر کا، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے بلاول کو فون کر کے یہ یقین دلایا انکوائری ہوگی، ثابت کیا انکوائری ہوئی،
اور یہ پاک فوج کے بریگیڈیئرز اور کرنل لیول کے خلاف فیصلے ہوئے جو اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ پاک فوج کا عظیم جرنیل یہ نہیں چاہتا کہ پولیس اور فوج کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو. حالانکہ وہ میر صاحب میرے ہی پولیس یہاں سے میرے سے آئی جی گئے ہیں, میں سب جانتا ہوں, لیکن میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ایک حساس وقت پاکستان پہ گزر رہا ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں, فوج پہ الزام آ رہا تھا, جس پہ یہ بات آئی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. سو آپ آج آ کے بات عمران خان کا, عمران خان کہیں نہیں جا رہا یار, کہیں نہیں جا رہا عمران خان. یہ 15 تاریخ پرسوں آ جائے اس کے بعد ہلچل پیدا ہوگی. یہ نومبر دسمبر کی بات دے رہے ہیں, میں جنوری فروری کی بات کر رہا ہوں. جنوری فروری تک یہ جلسے رہیں گے. ایک بندہ اپوزیشن کر رہا ہے جس کا نام ہے فضل الرحمان. کس بنیاد پہ کر رہا ہے, اس کی بیس کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے فورسز کیا ہیں, وہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. ایک بندہ سیاست کر رہا ہے حکومت کے خلاف, اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان, وہی نون لیگ سے اٹیچ ہے. پیپلز پارٹی سیاسی تدبر اور دور اندیشی کا کام کر رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو غیر ذمہ دارانہ ہو. اور پاکستان کی عظیم افواج اور عمران خان پاکستان کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو بہتری کا کام ہوگا. میں تو بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے زیادہ عرصہ اس طرح نہیں چل سکتی, اور دوسری پارٹیاں بھی چلیں گی. ابھی میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک ایک آدمی گیم ڈال رہا ہے ساری, اور سارے مدرسوں کو سٹیک پہ لگا رہا ہے. مدرسے ہمارے اسلام کے مینار ہیں, اسلام کے قلعے ہیں. ہماری مدرسے جو ہیں وہ اسلام کی بنیادیں ہیں, اور اس پہ ساری دنیا پاکستان کو ناز ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب اس مدرسوں کی بنیادوں پر سیاست کھیلنے جا رہے ہیں. اور فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جو پروگرام بنایا ہے, جو ان کا ایجنڈا ہے, وہ اس ملک میں ناکام ہوگا جی. پاک فوج کسی ایسے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی جس سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں. میں نے کب کہا, میرے منہ میں زبان تو نہیں آپ ڈال سکتے, میں آپ سے 2 گنا زیادہ بڑا ہوں. میں آپ کی خواہش پہ میں خبر نہیں بنا سکتا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ورغلا کے آپ کی خواہش پہ خبر بنا دیں گے, آصف زرداری خود بڑا, اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اپنے مفادات کے لیے, اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے, کولمبیا آکسفورڈ ہے, کیا کس کا نام لوں آپ کا, وہ اس نے کولمبیا سے, ہارورڈ سے, ایسیکس سے, سیسکس سے, ان ساری یونیورسٹیوں کے نچوڑ سے اس اپنے مفاد کی اس نے ڈگری کی ہوئی ہے. اس کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں, غیر سیاسی لوگ ہیں. نواز شریف اور اس کی بیٹی, سیاست ان کے لیے مفاد کا نام تھا. مفاد جب گردش میں آیا, مفاد جو ہے وہ عمران خان کے گھیرے میں آیا, قانون کے دائرے میں آیا, تو چیخیں نکلنے لگی. ابھی تو چیخوں کا سیزن شروع ہو جائے گا, اور بہت ساری باتیں سیاسی جو ہیں وہ آنے والی ہیں. اور ان ساری سیاسی باتوں میں جو کچھ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے سوچا وہ غلط سوچا ہے, اور ان کا ان کو پولیٹیکل نقصان ہوگا. فضل الرحمان کی 6% ووٹیں ہیں, 9 سیٹیں ہیں, 9 سیٹیں ہیں, 6% کل پاکستان میں ووٹیں ہیں. وہ کیا ایجنڈا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں, وہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. دیکھیں, پرائم منسٹر نے کہا میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, مشاورت. میں پرائم منسٹر کے بیہاف پر کہتے ہیں کہ بند گلی میں داخل نہ ہوں, ڈائیلاگ شروع کریں. سوائے نیب کے کیسز اور چوری کے کیسز اور کرپشن کے کیسز واپس نہیں ہوں گے. اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی جمہوری مسئلہ ہے, کوئی سیاسی مسئلہ ہے, کوئی آئینی مسئلہ ہے, کوئی قانونی مسئلہ ہے, ہم بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈائیلاگ کے دروازے کوئی سیاستدان بند نہیں کیا. اب میری ایک بات سن لیں, آپ سوال آج زیادہ کریں, آپ میرے ایک بات سن لیں. یہ سارے کیسز نواز شریف نے آصف زرداری پر بنائے اور آصف زرداری نے نواز شریف پہ بنائے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, یہ سارے کیسز جو اس وقت نیب میں ہیں, یہ نواز شریف صاحب نے آصف زرداری پہ بنایا اور آصف زرداری نے نواز شریف میں بنائے. آصف زرداری دل میں رکھ کر مارتا ہے, دل میں چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے. کبھی معاف نہیں کرے گا نون لیگ کو, کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا نون لیگ کو. یہ وقت بتائے گا, یہ ریکارڈ رکھ لینا کہ آصف زرداری ڈیفریزر میں رکھ کے کھاتا ہے, اور وہ پی ایچ ڈی ہے اس کی سیاست. یہ سارے کیسز, یہ شہباز کا ایک کیس کے علاوہ جتنے کے نیب میں اس وقت ہیں, سب یا نون نے پیپلز پارٹی پہ بنائے ہیں یا پیپلز پارٹی نے نون پہ بنائے ہیں. منہ صاف کر لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جناب ہے وہ تو پرانی, کہتے ہیں گھسیٹیں گے, لمبا ڈال دیں گے, 76 ماریں گے, لمبا رسہ ڈالیں گے. میں ڈائیلاگ لکھتا نہیں ہوں, میں ڈائیلاگ لکھتا نہیں ہوں, مجھے آمد ہوتی ہے اور میں مفت میں پروگرام کرتا ہوں.
دیکھیں میں کورٹس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. کورٹس ہیں, کورٹس جو کہیں قابل احترام ہیں, اور چیف جسٹس نے میری زندگی میں بہت بڑا فیصلہ دیا کہ 120 عدالتیں بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کو, ہمارے سمیت جو ہم میں چور ہیں, ان کو بھی نکیل ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا 120 عدالتیں بناؤ. یہ جو لمبی لمبی ڈیٹیں 6 سال کی پڑ رہی ہیں, یہ 2 مہینے میں کیس فارغ ہوں, گولی اندر ہو, چوہا جلندر ہو, جو اندر ہوگا وہ اندر ہوگا, جو باہر ہوگا وہ کلندر ہوگا. رات گئی بات گئی, اس میں کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ 120 عدالتیں اس ملک کی جمہوریت کی استحکام کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے. مجھے نہیں شکایت ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, کسی بیوروکریسی کی جرت نہیں ہے میرے نیچے کام نہ کریں. 14 وزارتیں کی ہیں شاہ زیب, 1 منٹ سن لیں میری بات شاہ زیب, ایک سن. پاکستان میں کوئی آدمی نہیں جس کی 14 دفعہ ٹرانسفر ہوئی ہو. 14 وزارتیں میں نے کی ہیں پاکستان میں, کوئی ایک بیوروکریٹس ایسا نہیں ہے جس نے میرے نیچے کام نہ کیا ہو اور میرے ساتھ صحیح کام نہ ہو. کسی بیوروکریٹ کی جرت ہے کہ میرے نیچے کام نہ کرے اور پھر وہ رہے یا میں رہوں؟ وزیر کو اپنا اختیار پتا ہو, وزیر کرپٹ نہ ہو, وزیر دیانتدار ہو, وزیر ڈیلیور کرنا چاہتا ہو, کسی بیوروکریٹس کی کیا جرت ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے, وہ اٹھا کے صبح اس کو اسٹیبلشمنٹ میں پھینک دیں. دیکھیں بزنس کمیٹی تو کبھی خوش نہیں ہوتی زندگی بھر. میں نے اپنی ساری زندگی میں بنگلہ دیش اور ڈھاکہ میں بھی اور کھلنا اور چاٹ گام میں بھی بزنس کمیونٹی کو کبھی خوش نہیں پایا. کوئی بندہ بزنس مین جو ہے میں نے وہ خوش نہیں پایا. وہ سمجھتا, وہ کہتا ہے کہ ٹیکس نہیں دینا, بے شک دنیا کا مال ہڑپ کر جانا ہے, آمدن کر لینی ہے, آٹے کی کمائی کھا لینی ہے, چینے کی بلیک میلنگ کر لینی ہے, ذخیرہ اندوزی کر لینی ہے, لیکن خوش نہیں رہنا کہ اس ملک نے ہمیں کس قابل بنا دیا اور کس عظمت پہ لے گیا. سو بزنس مین تو کبھی خوش نہیں ہوتا جی, اور بزنس مین کی کوئی پارٹی بھی نہیں ہوتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں نے زندگی میں بزنس مینوں کو ساری پارٹیوں کو چندہ دیتے دیکھا ہے. سارے بڑے بزنس مینوں کو جانتا ہوں, عمران خان کو بھی چندہ دیتے ہیں, نواز شریف کو بھی چندہ دیتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی, پاکستان میں سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں, سب سے سینئر وزیر ہوں, 14ویں وزارت کر رہا ہوں. ایک بیوروکریٹ سے مجھے اختلاف نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام بیوروکریٹس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے مجھ سے تعاون کیا اور میرے کام کو جو میں نے ڈائریکشن دی اس کو فالو کیا. تمام کے تمام بیوروکریٹس میرے ساتھ کھڑے ہوئے. جب میں آیا انہوں نے مجھے ویلکم کیا. جب میں 14 وزارتوں کو چھوڑ گیا وہ گیٹ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے, میرے لیے کافی ہے. دیکھیے فرزند پاکستان شیخ رشید احمد کے تازہ ترین ٹی وی انٹرویوز, سیاسی تجزیے اور تبصرے, ان کی روزمرہ زندگی کے معمولات اور پیش آنے والے دلچسپ واقعات, سیاسی پیش گوئیاں, ان کی سماجی اور سیاسی مصروفیات کے علاوہ ذاتی زندگی کے وہ تمام پہلو جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ابھی سبسکرائب کیجئے شیخ رشید احمد کا اپنا یوٹیوب چینل لال حویلی آفیشیل.